آج کی نشست کا ایک پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت بنیادی نوعیت کا سوال ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم جو لوگ مذہب سے متنفر ہوتے ہیں اس میں بھی چند اہم وجوہات میں سے ایک وجہ یہ زیر بحث آتی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مذہبی لوگ جب چیزوں کے بارے میں رائے دیتے ہیں تو ایک سخت حکم ہے، ایک سخت لفظ ہے جو استعمال کر دیا جاتا ہے. کہیں پر کہا جا رہا تو یہ کفر ہے، شرک ہے، کہیں پہ بدعت ہے، کہیں پہ ضلالت ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس کا دائرہ کیا ہے؟ ایک مذہبی عالم جب کسی دینی بات سے انحراف ہو رہا ہو تو اس کو بیان کیسے کرے گا؟ اور ہم جب بات کرتے ہیں ہارمنی کی، لوگوں کے احساسات کے، جذبات کے احترام کی، تو وہاں پر کیسے ہم یہ بتائیں گے کہ یہ چیز کفر ہے، شرک ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، لیکن کسی کی اس پر دل آزاری بھی نہ ہو؟ آپ کا اپنا جو پورا فریم ورک ہے، آپ نے جو کام کیا مذہبی چیزوں پہ، اس میں کیسے اس کو ملحوظ خاطر رکھا؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ کسی فرد کے بارے میں حکم لگانے کا حق نہ مجھے ہے نہ کسی عالم کو ہے. اس میں تو ادنیٰ درجے کا تجاوز بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں دین کا ماننے والا ہوں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا، میں کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کرتا. یہ جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے اس کی بنیاد پر ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے. اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن نظریات، خیالات، جو بات ہے اس کا جائزہ بلاگ طریقے سے لینا ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے، ہر عالم کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ بات کہ فلاں بات شرک ہے یا فلاں بات کفر ہے، اس کو لازماً طے کیا جائے گا اور لوگوں کو اس سے متنبہ بھی کیا جائے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص پر آپ کوئی حکم لگا رہے ہیں. اس کا اصول بھی بہت سادہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں 2 سوالوں کا جواب دیا ہے. انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کے نبیوں کو مانو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو. یہ 5 ایمانیات ہیں. اس کے بعد انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اب قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ایک رسول کی حیثیت سے مانا جائے گا. اس کے بعد یہ کہ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، حج کرو. یعنی یہ وہ 5 باتیں ہیں جن کو اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. یہی در حقیقت دین کی بنیاد ہے. یعنی ایمانیات بھی بیان فرما دیے، یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کیا ہے. یہ روایت قرآن مجید کا بیان ہے، لفظ لفظ میں قرآن مجید کا بیان ہے. لہٰذا ان 5 چیزوں میں سے خواہ وہ ایمانیات سے متعلق ہیں، خواہ وہ اسلام کی 5 چیزیں ہیں، کوئی شخص اگر ان کا انکار کر دیتا ہے تو ہم کہیں گے یہ کفر ہے. اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو گواہی دی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو اگر کوئی شخص کسی کو الہ بنائے گا تو ہم اس پر شرک کا اطلاق کریں گے، اس فعل پر. یعنی یہ کہیں گے کہ یہ فعل شرک ہے. اور اگر ان 10 چیزوں کے معاملے میں، یعنی 5 ایمانیات اور 5 اسلام کی چیزیں، تعویل کی بنیاد پر کوئی انحراف اختیار کیا جائے گا، یعنی یہ تو نہیں کہ انکار کیا جا رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ گمراہی ہے. اچھا، یہ بہت سادہ بات ہے، اور اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے متعین کر دیا ہے تاکہ اس بحث کا دروازہ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. تو یہ گمراہی یا یہ انحراف یا یہ شرک یا یہ کفر، یہ بتانا ہر عالم کی ذمہ داری ہے. اس پر کسی معذرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ فرد پر حکم لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. یعنی کوئی فرد ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، میں ادنیٰ درجے میں بھی اس کے اس دعوے کو جھٹلانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کروں. یہ فیصلہ اس عالم کا پروردگار قیامت میں کرے گا. اس کی ذمہ داری نہ مجھے دی گئی ہے، نہ اس کا حق مجھے عطا کیا گیا ہے. لیکن دین بتانا اور یہ بتانا کہ دین میں کیا توحید ہے، دین میں کیا ایمان ہے، دین میں کن مانوں کو ماننا ضروری ہے، اور دین میں کیا چیز شرک بن جائے گی، کیا کفر بن جائے گی، کیا گمراہی ہوگی، یہ سب چیزیں بتائی جائیں گی، ہر حال میں بتائی جائیں گی. چنانچہ اسی کے ذیل کی وہ چیز ہے جس کو آپ بدعت کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ ہمیں دین دے. اگر اللہ نے جو دین دیا ہے اس میں کوئی شخص کوئی اضافہ کرتا ہے اپنی طرف سے تو وہ بدعت ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ،
تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی کہی ہے، اللہ کے رسول نے بھی کہی ہے. یہی تو اصل میں دین کے علماء کی ذمہ داری ہے. وہ جس وقت لوگوں پر حکم لگاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ قرار دیتے ہیں، لوگوں کو مشرک کہتے ہیں، لوگوں کو کافر کہتے ہیں، تو اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں. اس لیے کہ یہاں پر تو اس شخص نے فیصلہ کرنا ہے، وہ بتائے گا کہ وہ کیا ہے، اور دنیا میں اسی کے بیان کو مانا جائے گا. قیامت میں اللہ تعالیٰ رد کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. وہ ہمارے ایمان کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ہم بندے وہاں پر اپنا عجزی پیش کر سکتے ہیں. یہ تو فیصلہ ہے، یہ ان کی عدالت میں ہونا ہے. لیکن جہاں تک دین بتانے کا تعلق ہے اس میں دونوں چیزیں بتائی جائیں گی. یہ بتایا جائے گا کہ یہ ایمان ہے، یہ بتایا جائے گا یہ کفر ہے، یہ بتایا جائے گا کہ یہ شرک ہے، یہ بتایا جائے گا یہ توحید ہے، یہ بتایا جائے گا کہ یہ بدعت ہے، یہ بتایا جائے گا کہ یہ سنت ہے، اور یہ بتایا جائے گا کہ کسی شخص نے اس معاملے میں کوئی ایسا انحراف تو نہیں کر لیا جس پر گمراہی کا، اور عربی زبان میں گمراہی کو ضلالت کہتا ہے، اس کا اطلاق کیا جائے گا. تو بالکل واضح اور سادہ بات ہے. اس میں لوگ خلط مبس پیدا کرتے ہیں. یعنی ایک طرف صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص پر فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور دوسری جانب اگر کسی بدعت، اگر کسی گمراہی، اگر کسی کفر اور شرک کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہ ہے اور اس کے دلائل دیے جائیں تو اس پر فوراً سیخ پا ہوتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری توہین ہو گئی ہے. نہیں، یہ کسی فعل پر حکم ہے، یہ علم کا مسئلہ ہے. فرد پر حکم لگانے کا کسی کو کوئی حق نہیں. ٹھیک ہے.